آج تحریک انصاف کی طرف سے 8 فروری کو، جیسا کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے، تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے جیت گئی تھی، لیکن نتائج کو مینیج کیا گیا اور تحریک انصاف کے حوالے حکومت نہیں کی گئی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے حوالے حکومت کر دی گئی اور مرکز میں اتحادی حکومت بنا دی گئی، جبکہ ان کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی، اور اسی بنا پر حکومت فارم 47 پر بنا دی گئی۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے اور پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے کال نہیں دی گئی، بلکہ تحریک انصاف کے ایما پر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کال دی گئی ہے، اس کی قیادت کی طرف سے کال دی گئی ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ محمود اچکزئی کو عمران خان کی طرف سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا اور اس کی منظوری بھی ہو گئی۔ آج کل وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور دوسری طرف وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کی طرف سے احتجاج کی پورے ملک میں کال دی گئی ہے، جبکہ اس کے پیچھے بلا شبہ تحریک انصاف ہی ہے۔ آج پورے ملک میں ہڑتال کی کال ہے، پہیہ جام کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ شہروں کو بند کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ شہروں کو بند کر دیا جائے، دکانیں بند رکھی جائیں، کاروبار بند رکھے جائیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور ان کے مخالفین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی ہڑتال کا کیا کوئی جواز، کوئی تک، کوئی فائدہ کہ ویسے ہی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتوار کو پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں یقینی طور پر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن کئی بڑے شہروں جیسے فیصل آباد ہو گیا، وہاں پہ اور دیگر کئی چھوٹے شہروں میں اتوار کی بجائے جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے آج کے پہیہ جام کال کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور باقی بھی جو ان کے حامی ہیں، مسلم لیگ کے حامی ہیں، حکومتی حلقے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں ان کو شرم نہیں آتی۔ کل ہی ترلائی میں اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، جس میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، لیکن جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 35 لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 170 بتائی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور ان کے حامیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی حیا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ان کی طرف سے احتجاج اور پہیہ جام کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، لیکن یہ سوال کیا جاتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، ان کے حامیوں کی طرف سے، کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ مصر رہی، ان کا اصرار رہا کہ بسنت منائی جائے گی، اور بسنت میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کی گئی، کسی قسم کا موقع نہیں کیا گیا، کسی قسم کی منسوخی نہیں کی گئی۔ البتہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 7 فروری کو جس طرح سے پہلے اعلان کیا گیا تھا لبرٹی میں ایک ایونٹ ہونا تھا، اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا، اپنی انہوں نے سرگرمیاں منسوخ کر دیں، لیکن بسنت اسی طرح سے جاری رہی جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے یہ خبریں لگی ہیں کہ آنچل اڑتے رہے، باجے بجتے رہے، ڈھول دھماکہ ہوتا رہا، لوگ ناچتے رہے، گاتے رہے، دھمالیں ڈالی جاتی رہیں، لوڈیاں بھی ڈالی گئیں، ٹھمکے لگائے گئے، یہ سارا کچھ بسنت پار ہوتا رہا۔ کس روز ہوتا رہا؟ بالکل اس روز ہوتا رہا جس روز پہلا روز تھا۔ 6 فروری کو دھماکہ ہوا تھا ترلائی میں، وہاں پہ بتایا کہ 35 لوگوں کی شہادت کی خبر ہے، لیکن لاہور میں بسنت کو مؤخر اور ملتوی نہیں کیا گیا، اسی طرح سے بسنت منائی جاتی رہی۔ اور پھر سن لیجئے کہ اگلے روز 7 فروری کو جب وہاں پہ جنازے اٹھ رہے تھے، جب وہاں پہ جنازے ہو رہے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب بذات خود اندرون لاہور چلے گئے۔ یہ جاتی امرہ میں رہتے ہیں، لاہور سے باہر ہے، اور یہ جشن منانے کے لیے، بسنت منانے کے لیے یہ لاہور میں گئے، اندرون لاہور گئے، وہاں ان کی طرف سے جشن منایا گیا، اور وہیں پہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی جشن منانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو جشن منانے کے لیے اندرون لاہور جانا پڑا۔ ایک طرف یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کال کو مؤخر کیا جانا چاہیے تھا، دوسری طرف یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے بسنت ہر صورت منانی ہے۔ 6 کو منائی گئی، 7 کو منائی گئی، اور آج 8 تاریخ کو بھی ان کی طرف سے بسنت کا اسی طرح سے اعلان موجود ہے، اسی طرح سے تیاریاں ہیں، اسی طرح سے بسنت ہو رہی ہے۔ حادثے پر افسوس تو ہر طرف سے کیا جا رہا ہے، ہر کسی طرف سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس حادثے کی مذمت کی گئی ہے اور افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے
اپنی ہڑتال کی اور پہیا جام جس طرح سے ہڑتال کا کہا گیا ہے اور جس طرح سے مظاہروں کا کہا گیا ہے وہ کال واپس نہیں لی گئی۔ اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی بسنت بھی جاری ہے، انہوں نے بھی اپنی بسنت منانے پر اصرار کیا اور اسی طرح سے جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا بسنت جاری و ساری ہے۔ اسلام آباد کے قریب ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ پر جو خودکش حملہ کیا گیا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 4 سہولت کار بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو بھی ملوث تھا ہر ایک کردار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کسی کو نوشہرہ سے گرفتار کیا گیا ہے، کسی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اور یاسر کی عمر جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف سے دھماکہ کیا گیا اس کا شناختی کارڈ بھی موقع سے مل گیا اور اس کی والدہ کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی والدہ سے باقاعدہ اس حملے کی اجازت لی گئی تھی، گویا کہ بڑے کار خیر کے لیے یہ بدبخت جا رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے رابطہ کیا، والدہ سے گفتگو کی، والدہ سے اجازت لی اور حملے کے لیے چلا گیا۔ اس حوالے سے محسن نقوی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تارڑ صاحب کی طرف سے بھی، اطالوہ تارڑ کی طرف سے بھی بیان بازی کی گئی ہے۔ ایک تو ان کی طرف سے یبڑ ماری گئی ہے اور دوسرا ان کی طرف سے چبڑ ماری گئی ہے، تیسرا ان کی طرف سے کچھ انفارمیشن دی گئی ہے۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں محسن نقوی کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اور اس کے بعد پھر یبڑیں اور چبڑیں آپ کو سنائیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے ایسے موقع پر جبکہ یکجہتی کی ضرورت ہے انہوں نے تحریک انصاف پر جس طرح سے زہر افشانی کی ہے، جس طرح انہوں نے اپنی زبان سے انگارے برسائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے سنتے ہیں محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ تھا وہ دیش سے اس کا تعلق ہے اور وہ ہماری حراست میں اس ٹائم 21 ٹیررسٹ باڈیز کے سیٹ اپ جو ہیں دنیا کی، جو نام لے لیں ٹیررسٹ باڈی وہ اس ٹائم افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ دیش کا نام تو آپ لے رہے ہیں یا طالبان کا نام تو آپ لے رہے ہیں، جس کو پہلے $500 مل رہے تھے اس کو $1500 کوئی تو دے رہا ہے۔ ان کی ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، ان کو تمام ٹارگیٹس انڈیا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا خاموش رہ لے، نہ بولے۔ آج میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک دن دنیا کا ہر ملک یہ بولے گا کہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے، بیکاز اس جنگ نے ہم تو لڑے، اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جتنے وسائل ہمارے سیکورٹی اداروں کو چاہیے اتنے ہم فراہم نہیں کر رہے۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 99 کارروائیوں کو، دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بنایا جاتا ہے، صرف ایک میں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ وسائل کی کمی فوج کے لیے، فورسز کے لیے کیوں ہے، جبکہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، وسائل کی کمی بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے تو اس طرح سر جھوٹ ہے۔ آپ کی ذرا امراء دیکھیں، آپ کی تنخواہیں دیکھیں، جس طرح سے پارلیمنٹرین کی تنخواہیں ہیں، جس طرح سے اسپیکر کی، سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ ہے 22-23 لاکھ روپے تنخواہ اور دیگر مراد اس کے علاوہ ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے پارلیمنٹرین کی اور وزراء کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، ان کے اخراجات بڑھا دے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے جس طرح سے اخراجات رکھے گئے تھے، سفری اخراجات، وہ کم پڑ گئے، مزید منگوائے جا رہے ہیں، مزید کے لیے مطالبہ کیا جائے۔ اسی طرح سے زرداری ہاؤس کے اخراجات، صدر ہاؤس کے اخراجات اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بھی بڑھائے گئے ہیں۔ ان پر ذرا کٹ لگائیں تو آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ وسائل کم فوج کو دیے جا رہے ہیں۔ کیوں کم وسائل فوج کو دیے جا رہے ہیں، اس کا جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے بجا طور پر کہا گیا ہے کہ ہم جس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں، ہماری فوج جس طرح سے کارروائیاں کر رہی ہے اس میں واقعی دہشت گردی کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے۔ اب چلتے ہیں جو کوئی عطا تارڑ کی طرف سے کہا گیا، جس طرح سے انہوں نے زہر اگلا ہے وہ بھی ذرا سنیے۔ یاد ہوگا کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا۔ جو طالبان خان کی سوچ تھی اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا۔ ان کو تو ہم نے جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو، ہاتھ پیر کاٹ دو، قتل کر دو، ہم نے تینوں چیزیں کی۔ ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا۔ اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔
جی تو طارق صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے کر دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے اور یہ 2013 میں اقتدار میں آئے تھے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لیکن جس طرح سے ٹی ٹی پی کی ظالمانہ کارروائیاں جاری تھی، راحیل شریف کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں، اور ان کے کہنے پر ہی آپریشن ضرب عضب ہوا تھا. یہ طارق صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کو چیئرمین بنایا گیا تھا مذاکراتی کمیٹی کا، جن کی طرف سے طالبان کے حق میں، ٹی ٹی پی کے حق میں ایک کالم بھی لکھا گیا تھا. گویا طارق صاحب کی طرف سے یوڑیں اور چبلیں اس موقع پر ماری جا رہی ہیں، جبکہ پورے ملک میں اتفاق کی، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس پر بیرسٹر گوہر کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے. لیکن جن کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بیان واپس لے لے گا، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جانے کی کوشش یہ شخص کر سکتا ہے، یہ صاحب کر سکتے ہیں. آج بسنت ختم ہو جائے گی، کل سے شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم ہوگا. اگر وہ کسی غیر ملکی دورے پر نہیں جاتے تو وہ اچکزئی سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کا ایجنڈا ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی. ایک تو سکندر سلطان راجہ کا یہ لوگ نام دیں گے، اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کا نام دیا جا سکتا ہے، اور تیسرا ایسے ہی کسی شخص کا نام دیا جا سکتا ہے جو تحریک انصاف کے لیے ناقابل قبول ہو، اور تحریک انصاف نہیں مانیں گی، اچکزئی صاحب نہیں مانیں گے، تو معاملہ پھر کمیٹی میں جائے گا اور اپنی مرضی کا یہ چیف الیکشن کمشنر بنا لیں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ سکندر سلطان راجہ کی بجائے کوئی بھی بندہ چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ سامنے آتا ہے تو اس کا نام فائنل کر دیا جائے، کیونکہ ان جیسا کوئی بھی میاں نواز شریف کا حامی، میاں نواز شریف کے قریب رہنے والا بندہ نہیں ہو سکتا، اور اتنا نقصان اور کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا جتنا سکندر سلطان راجہ پہنچا چکے ہیں اور آئندہ بھی پہنچائیں گے. ویسے چیف الیکشن کمشنر کے لیے رانا ثناءاللہ کا نام دیا جا سکتا ہے، راوی کا نام دیا جا سکتا ہے، اور ایم ایف بھی امید میں بیٹھے ہیں کہ ان کا بھی نام دیا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.